فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگئی وہ صورت جس میں انبیاء کرام کی زندگیوں میں جہاں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی، جہاں بھی کوئی کوتاہی ہوئی، جہاں بھی کوئی خطا ہوئی جو ان کے شایان شان نہیں تھی۔ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی نیکیاں وہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ لیول ہے نا، اس کی میں نے آپ کو کل مثال دی تھی کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو کسی ہاؤس ٹیسٹ کے پرچے جب استاد واپس کرتا تھا تو رول نمبر یا نام بولتا تھا کسی طالب علم کا، وہ آگے جاتا تھا تو کیا کہتا جی 35 نمبر، اور شاباش دے کر اس کو پرچے واپس کر دیتا تھا کہ پاس ہونے کے لیے 33 نمبر درکار ہوتے تھے، اس نے 35 لے لیے، شاباش۔ پھر ایک بچے کا نام پکارتا تھا، وہ بچہ پرچہ لینے کے لیے جاتا تھا تو کہتے 99 نمبر، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی لگا دیتے اس کو، اس لیے کہ اس بچے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اور استاد کو دکھ ہے اس بات پر کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ استاد نہیں چاہتا کہ میرا یہ بریلینٹ طالب علم جو ہے وہ ایسی حماقت کرے، ایک چھوٹی سی غلطی بھی کرے۔ تو حسنات الابرار، عام نیکوں کی نیکیاں، سیئات المقربین، وہ اللہ کے مقرب بندوں کی کے ریفرنس سے، ان کے حوالے سے وہ برائیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں سورۃ صاد ہے، یعنی جوڑا ہے قرآن مجید کی یہ دونوں صورتوں کا۔ وہ جوڑے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ زوج کا مطلب کمپلیمنٹری، تو مضمون کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن کیونکہ انسان ہیں لہذا اس میں کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں عام ریفرنس سے، لیکن ان کے مقام و مرتبے سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ کمی بیشی بھی ہو جائے تو پھر ان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ پھر شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح وہ اپنی بات پر اڑتے نہیں ہیں، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی۔ بہت خوبصورت صورت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ کیا تعریف کیا قرآن مجید کی کہ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن کی، ذکر والے قرآن کی، نصیحت بھرے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، مگر یہ لوگ جو ماننے سے انکار کر رہے ہیں فی عزت و شقاق، یہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے قومیں، فنادوا، پھر عذاب کے وقت وہ فریاد کرنے لگے، ولا حین مناص، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب سے صرف اسی بات پر تھا کہ کوئی خبردار کرنے والا آ گیا ہے ان کے پاس انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے سخت جھوٹا۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب بات۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا آلِهَتَكُمْ، اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور ڈٹے رہو علی آلہتکم، اپنے خداؤں کی عبادت پر استقامت دکھاؤ۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً ایسی بات جو یہ کہہ رہا ہے اس سے اس کے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے ایسی کوئی بات زمانہ قریب کی ملت میں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر یہ ایک من گھڑت بات۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے
نصیحت اسی پر نازل ہوئی ہے، بل ہم فی شک من ذکری، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل لما یذوقوا عذاب، اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ابھی نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب، ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، جو اس رب کے خزانے جو زبردست اور سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ان کے مابین ہے، اس کی بادشاہی ان کے پاس ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، اچھا تو یہ کہ چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر۔ جندن ما ہنالک محزوم من الاحزاب، اب یہ ترکی بترکی جواب کا سلسلہ جو ہے آگے آگے جو ہم بڑھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بات کا جواب کہ کوئی کافر جو ہے وہ کوئی جملہ کر فوراً اللہ تعالیٰ کا تڑیے، تو اب وہ کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو فوراً اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیونکہ یہ تھا کہ لو جی پیغمبری ہم میں سے صرف اس کو ملی ہے۔ اب اس کا جواب ہے کہ کیا آسمانوں اور زمین کے خزانے ان کے پاس ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ان کے پاس ہے؟ رب تو اللہ ہے، بادشاہ تو اللہ ہے، تو اگر ان کی بادشاہی، اب اس کا ایک یعنی چھیڑا جا رہا ہے انہیں کہ اگر تمہاری بادشاہی ہے فلیرتقوا فی الاسباب، تو پھر ذرا عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کے دیکھو۔ جندن ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا، من الاحزاب لشکروں میں سے جو شکست کھانے والے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، بے شک جھٹلا چکے ان سے پہلے، یہ ان کون ہیں؟ مکے والے۔ کذبت قبلہم، جھٹلا چکے ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم، قوم عاد، اور کیلوں والا میخوں والا فرعون، یہ سب، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے، اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو، تو حقیقت بن گیا ان کے لیے میرا فیصلہ۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور نہیں انتظار کر رہے یہ یعنی مکے والے مگر ایک زوردار آواز کا، ما لهم من فواق، جس کے بعد نہ ہوگا کوئی دھماکہ، یعنی آواز ہی کافی ہوگی ان کے لیے، ما لها من فواق، جس کے بعد کوئی دھماکہ نہیں ہوگا۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب جلدی سے دے دے تو ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی۔ اصبر، اے نبی صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان کی باتوں پر، واذکر عبدنا داؤد ذا الایید، اور ذکر کرو ان کے سامنے یا یاد کرو ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا جو بڑی طاقت والا تھا۔ انہ اواب، یقیناً وہ توبہ کرنے والا تھا۔ آبا یعوب اوبن اور تاب یتوب توبن کے معنی لوٹنا، واپس آنا، توبہ کرنا۔ یہ جو سفر سے واپسی کی دعائیں ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں ایک دعا ہے آئبونا تائبونا ولربنا حامدونا، ہم لوٹنے والے اور توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو تواب بھی توبہ کرنے والا اور اواب بھی توبہ کرنے والا، لیکن اس صورت میں کثرت کے ساتھ اواب کہا جائے گا پیغمبروں کو۔ تو انہ اواب، توبہ کرنے والا یعنی رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، اب ایک طرف ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے تابع اور پرندے بھی ان کے تابع، وہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ زبور جو ہے تینوں کتابوں میں سے، یہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں سامز آف ڈیوڈ کے عنوان سے آپ کو ملتی ہے، اور یہ سارے حمد کے ترانے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف پڑھا کرتے تھے بڑی ترنم والی آواز میں، تو اس سے پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ وہ حمد جو ہے وہ گایا کرتے تھے۔
اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، وہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، والطیر معشورۃ، اور پرندے بھی سمٹ آتے تھے، کل لہ اواب، یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے مستحکم کر دی تھی ان کی حکومت اور عطا کی تھی ہم نے ان کو حکمت بھی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا محل ہے، پرندے بھی اس کے تابع ہیں اور پہاڑ بھی اس کے تابع ہیں، تو جب انسان کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا نا چیز تو پھر اس کی آکڑ سنبھالی نہیں جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی کیا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا چلا جاتا ہے اتنے ہی وہ جھکتے چلے جاتے ہیں، جس کی ہمارے اہل علم بزرگ جو ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ جب درخت پھل لاتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں، اور خشک جس پہ پھل نہ آئے اس کی شاخیں جو ہے وہ اٹھی ہوتی ہیں۔ تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ اس میں انکساری ہو، اس میں عاجزی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آکڑے نہ، اللہ کے سامنے جھکے۔ اور بہترین مثال ہے اس کی، مثال کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل میں، ظاہر بادشاہ کا جو گھر ہے اس کو محل ہی کہا جاتا ہے، اور میں اس لیے محل کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، کتنی کتنی اونچی اس کی دیواریں ہوں گی، اس کے اندر وہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا نہیں پہنچی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مقدمے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب میں، ان کے چیمبر میں، ان کے حجرے میں گھس آئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو جب سارے سیکیورٹی کے انتظامات کو توڑتے ہوئے ایک دم کوئی شخص جو ہے وہ اندر کے حجرے میں پہنچ جائے تو پھر اس وقت ایک دم خوف سا ہوتا ہے کہ شاید کو بغاوت ہو گئی ہے یا میرے ساری سیکیورٹی جو ہے وہ لیپس ہو گئی ہے۔ لہذا اس دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، ففزع منہم، تو وہ ان کو ڈر لگا، ان سے گھبرائے، قالوا لا تخف، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، خصمانی، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، ہمارا جھگڑا ہے، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجیے، وہدنا الی سواء الصراط، اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری صرف ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے باتوں میں دبا لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، یقیناً وہ تم سے تمہاری دمبی کا سوال کر کے ظلم کر رہا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً بہت سے مل جل کر رہنے والے زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے بہت کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو فوراً سمجھ آ گئی داؤد علیہ السلام کو کہ ہو، ہم نے تو انہیں آزمایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس میں اسرائیلی روایات کے مطابق تو بڑی گھٹیا بات ہے، وہ کسی نبی کے شان نہیں، لہٰذا میں کوٹ ہی نہیں کر رہا، کہ کوئی ایک فوجی تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس پر دل آ گیا اور انہوں نے اس کو بہانے سے بھیج دیا سرحد پر لڑنے کے لیے۔ یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ باقی ہوتا کیا ہے، یعنی کوئی واقعہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہوا نہیں بات،
کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ کچھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ نے کھڑکایا ہے، بجا کے بتایا ہے، مجھے وارن کیا ہے، یعنی کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ اس کو یوں سمجھیے کہ جب بھی آپ قیاس کریں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اگر آپ فیملی ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، کوئی جو گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں ان کو آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی، تو آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین سچویشن ایسی پیش آئے گی کہ آپ دونوں کی بات سنتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن مرد جو ہے وہ تلا ہوا ہوتا ہے کہ جی نہیں، میں ہونے دینا ہو نہیں رہ سکتا، میں طلاق دینی دینی۔ پھر ایک سوال لازماً آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک غریبنی بیچاری پھر ابھی خام خواہ بیوہ ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی خیال انسان کے دل میں آتا ہے کہ چلو پھر اس نے اگر طلاق دے دی تو پھر میں اس سے شادی کر لوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک لاجیکل بات کہ اگر اس کو ایک طلاق شدہ عورت ہے یا بیوہ عورت ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں اس سے شادی کر لوں گا، یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ نیکی کا کام۔ لیکن جب اس کا شوہر زندہ ہو اور اس نے طلاق بھی نہ دی ہو تو پھر وہ شوہر والی ہے، اس کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ سوچ جو ہے یہ نیچرلی آتی ہے، اس میں انسان کی بدنیتی کو بھی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال کیونکہ اصولاً یہ بات غلط ہے، ایک عورت شوہر والی ہے، اس کے بارے میں جتنا بھی زور آپ لگا سکیں، جتنا بھی زور آپ لگا سکیں، جتنا بھی زور آپ لگا سکیں تو اس کی شوہر کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ تم طلاق نہ دو۔ لیکن اگر وہ طلاق کے لیے مصر ہو، بس وہیں پر آپ اس سے کٹ آف ہو جائیں، آپ اب فردر جو ہے وہ اس کی ہمدردی جو ہے اپنے دل میں نہ رکھیں، اس لیے کہ جب آپ ہمدردی کو دل میں پالیں گے تو پھر وہ بیٹھا ہوا نا ساتھ ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، اور پھر ہمیں خام خواہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں لے کے جانے والا۔ تو کوئی ایسی ہی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ بات حضرت داؤد کے ایک نبی کے شان ہے، لیکن وہ جو دوسری اسرائیلی روایت ہے وہ ہرگز اللہ کے کسی نبی کے شان نہیں ہے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّا مَا فَتَنَّاهُ، تو داؤد کو فوراً خیال آ گیا علیہ السلام کہ ہم نے یقیناً اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو فوراً انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ گر گئے سجدے میں اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی جناب میں، آیت سجدہ کری۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بلا شبہ اسے ہمارے ہاں ایک قرب حاصل تھا اور بہتر انجام بھی انہیں حاصل تھا۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں ایک نائب بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کر۔ ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھنا خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب اس بنا پر ہے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے بے مقصد۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من نار، اور ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں آگ ہے جہنم کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان جیسا کر دیں گے کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، مبارکن، برکت والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ
غور و فکر کریں وہ اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ نصیحت حاصل کریں اس سے الباب والے، دل والے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، ان کے بیٹے، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا یہ، انہ اواب، وہ بھی بار بار توبہ کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ کل من بنی آدم خطاؤ، کہ بنی آدم کا ہر فرد، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر فرد خطا کار ہے، بٹ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر انسان کو یہ غلط فہمی ہو کہ میں بالکل نیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم اس وقت تعوذ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، شیطان کی پناہ میں آئیں گے شیطان مردود سے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اپنی خامیاں، کوتاہیاں، بڑے بڑے گناہ، بلنڈرز جو ہے وہ دکھائے گا۔ ہم سب کی زندگیوں میں ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنی برائیاں دیکھنے نہیں دیتا۔ تو تعوذ اور استغفار، اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں لازم کریں تو اس سے انشاءاللہ ہم صحیح رخ پر رہیں گے، ہم غلط رخ پر آگے نہیں بڑھیں گے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے۔ نعم العبد، کیا خوب بندے تھے، انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت ان کے سامنے خاص نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج نظروں سے۔ یہ کیا تھا کہ کوئی خاص نسل کے گھوڑے آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ جس طرح نئے ٹینک آتے ہیں، نئے ہوائی جہاز آتے ہیں، نئی کوئی ایکوپمنٹ آتی ہے، تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جا کر ان کا معائنہ کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بادشاہ تھے، نئی نسل کے گھوڑے آئے تو اس کا معائنہ کرتے کرتے ان کو تھپ تھپاتے ہوئے ادھر سے دیکھ کے، بھائی واہ واہ کیا خوبصورت، کیا اچھا قد ہے، اور کیا اس کی لک ہے، اور کیسا ہے اور ویسا ہے، کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا اور ہمارے اعتبار سے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حتی توارت بالحجاب، جب وہ حجاب میں چلا گیا، اس وقت ایک دم سٹرائک ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اوہ یہ جو مال، دنیا کا مال تھا، مال و اسباب دنیا کا، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اچھا، یہ بات ہم عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، یعنی عام لوگ جو ہیں اس پر 100 سوال یہ سیکولر لوگ جو ہے کھڑے کریں گے، کالم کے کالم لکھ دیں گے کہ یہ، کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب سارا زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ کوئی انسانی ہمدردی کا کام تھا، حالانکہ بیٹے پہ گلے پر چھری چلانا، جبکہ کوئی اس نے غلطی، کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، کسی کو قتل بھی نہ کیا ہو، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ بات جو ہے ان کے اس فریم میں فٹ نہیں بیٹھتی، تو وہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا غریبوں کے اندر اور دوستوں احباب کے اندر، اس کو بنیاد بنا کر اب کہہ رہے ہیں کہ قربانی اصل میں تو کیا ہے، یہ انسانی ہمدردی کے لیے ہے۔ تو آئیڈیلی اسپیکنگ یہ گوشت جو ہے تقسیم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اگلا آئے گا کہ نہیں، یہ گوشت کا زیاد جو ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کی بجائے جو ہے وہ قربانی خود نہیں کرنی چاہیے، اور وہ جو سعودی عرب والے اہتمام کر دیتے ہیں کہ وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور قربانی کا گوشت کر کے اس کو باہر سے ہی وہ ان ملکوں میں جہاں کہتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے بھی جو اگلا سپرلیٹو ڈگری کا سیکولر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک گوشت خون بہانے کی بھی ضرورت کیا ہے، بس قربانی کے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو دے دیں تو بس یہی کچھ ہو جائے گا۔ یعنی ہر وہ کام جو دین کا ہے اس کی نفی کرنا جو ہے وہ ان کا ایک مزاج ہے۔ اب یہ بات ان کے گلے سے کبھی نہیں اتر سکتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب احساس ہوا تو اس مال نے تو مجھے اللہ کی یاد بھلا دی،
اور میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے کہا واپس لاؤ ان سب کو، اور سب کی گردنیں اڑا دی انہوں نے کہ یہ مال مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں مولانا شمس الرحمن افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو رحمانیہ مسجد پہ قرآن کے خطیب ہوا کرتے تھے، میرے اصل مربی وہی ہیں کہ 8ویں جماعت سے لے کر FSC تک انہی کے دروس سن کر اور انہی کے جمعے کے خطبات سن کر میرے دل پر جو تبدیلی آئی ہے میرے دل میں، اور میں آپ کے سامنے ایک مدرس بن کے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ سنایا کرتے تھے ایک بزرگ کا واقعہ کہ بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد مل گئی، ایک بچی پیدا ہوئی۔ اب بڑھاپے کی اولاد ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، بچے ہوں اور پھر بڑھاپے میں جب پوتے آتے ہیں تو وہ ایکسٹرا آرڈنری پیارے ہوتے ہیں۔ تو اب ہر وقت جو ہے وہ بچی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی اٹھایا ہوا ہے اس نے پیشاب کر دیا، کپڑے پلید ہو گئے، پھر نماز جو تھی وہ کبھی جماعت رہ گئی، کبھی تکبیر اولا رہ گئی، کبھی قضا ہو گئی۔ تو ایک دفعہ سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور فرشتوں نے اعلان کیا کہ اللہ سے محبت کرنے والے ادھر آ جائیں، اللہ کے ولی۔ تو وہ بھی اٹھ کر چلے کہ میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو کسی فرشتے نے کہا کدھر خیر نال؟ انہوں نے کہا جی میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ سے پیار کرتے ہو یا بچی سے پیار کرتے ہو؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کمپیرزن آ گیا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اٹھو آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ میرے سامنے نماز کے لیے، لیکن نیند کہتی ہے کہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو خواب ہی میں انہوں نے کہا کہ اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کو اٹھا لے۔ تو ان کی بیوی دوڑتی ہوئی چیختی ہوئی آئی کہ بچی دیوار سے گر گئی ہے، چھت سے گر گئی ہے، دیوار نہیں تھی، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ تو آنکھ کھلی، انہوں نے کہا الحمدللہ جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گئی تھی اب وہ نہیں ہے۔ تو اللہ والے ہی اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، میں اور آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال ایک واقعہ ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جگہ دی ہے۔ قرآن مجید یہ سورس آف گائیڈنس ہے، ہدایت کی سورس ہے، راستہ بتاتا ہے کہ جانا کدھر ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے یا آخرت کے پیچھے بھاگنا ہے، اللہ والا بننا ہے یا دنیا دار بننا ہے۔ تو فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب ردوہا، واپس لاؤ ان کو میرے پاس، علیہ ردوہا علیہ، ان کو واپس لاؤ میرے پاس، فتافقہ مسخم بسوء والاعناق، پھر ان کے گردنیں اور ان کی پنڈلیوں پر وار کیے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بلا شبہ ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسد۔ یہ کیا تھا کہ ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور عام آدمی کی کئی بیویاں ہوتی تھیں، تو بادشاہ جو ہے اس کا سٹیٹس ناپنے کا ذریعہ جو تھا وہ ہوتا ہی کیا تھا کہ اس کی بیویاں کتنی ہیں۔ 100 بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی انسان کے آ جاتی ہے دل میں بات کوئی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں 100 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹے دے گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، یعنی یوں کر کے بڑھ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے معاملات میں کوئی دخل دے کوئی بھی ہو۔ تو کیا ہو گیا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور اس نے بھی ایک مرا ہوا بچہ، یعنی جسے ہم آج نام کہتے ہیں 6 ماہ 7 ماہ مرا ہوا جسم، بچہ بھی نہیں، ایک ہاف بلٹ جسم جو ہے وہ لا کر اس نے تخت پر ڈال دیا کہ بادشاہ سلامت یہ بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا۔ فوراً ان کو سٹرائک ہوا کہ ہو میں نے چونکہ ایک بڑا بول بولا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے. تو کیا ہوا؟ ثم اناب، تو انہوں نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اس وقت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے اور مجھے عطا کر ایسی بادشاہی، ایسی حکومت کہ جو کسی اور کو نہ ملے میرے بعد. انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، چنانچہ ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو جو نرمی کے ساتھ ان کے حکم سے چلتی تھی، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے انہیں لے جاتی تھی. والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی ہم نے، جنات کو بھی ہم نے ان کے حکم میں رکھ دیا، مسخر کر دیا. کل بناء و غواص، جو نہایت ماہر معمار اور غوطہ خور تھے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے کہا کہ اے سلیمان یہ ہماری بخشش ہے، تو جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے روک لے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک سلیمان کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام تھا.